بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک ہے، تو اس حساب سے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بے حد اہم ہے۔ آپ کو ایک دن پہلے مطلع کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر بہت ہی چند منٹ اس میں صرف لگتے ہیں، اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ آپ نے ہر حال میں کل انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کے رزق کے مسائل ہیں، اور صرف کل ہی نہیں کرنا آپ نے، یعنی کل جیسا کہ جمعۃ المبارک ہے صرف کل ہی نہیں کرنا، کل چاہیں تو ایک جمعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر نتائج کے لیے آپ اس کو اپنی ہفتہ وار روٹین بنائیں گے۔ جب بھی جمعہ آیا کرے، جمعے والے دن تو ویسے بھی سب خواتین مرد حضرات ویسے بھی عبادت کا خاصا اہتمام کرتے ہیں۔ چند ایسے گھر ہیں بابرکت گھر، خوش قسمت گھر، جہاں پہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جمعۃ المبارک کو۔ تو اسی لیے جمعے کے دن کا یہ عمل ہے، اگر کوئی جمعے کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ رب العزت نے بہت پرتاثیر بنایا ہے۔ جہاں بھی نیکیاں زیادہ ہوں وہاں رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگ خود ایک پل کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ جس گھر میں اللہ کی عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کے اخلاق اچھے اگر ہوں، گھر کے لوگوں سے عزت کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، بری باتوں پر صبر کرتے ہوں، تو آپ دیکھیے گا وہاں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ تبارک تعالی رزق برساتے ہیں۔ نیکیوں کا تعلق جو ہے وہ رزق کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان نافرمانی سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی عمل بتاتے تھے وہ مختصر عمل ہوتے تھے، انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے، وہاں پر وہ رزق میں بھی اضافہ کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام رزق کی قلت کی جو ہے شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ تنگی آج کل بڑی ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعمال بتاتے تھے۔ بے شمار احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو بھی اعمال بتائے، جو بھی وظائف بتائے، چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتے تھے، جب بھی وہ یہ پڑھتے تھے تو ان کی برکت سے ان پر رزق کی وسعت ہو جاتی تھی۔ تو یہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد یہ مختصر سا وظیفہ، بہت مختصر سا وظیفہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالی آپ کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی ہی قیامت کے دن ناظرین کرام اتنی قدر و منزلت کے حامی ہوگی کہ خود قرآن کہتا ہے کہ اس دن انسان ایک نیکی کے لیے کہ کم ہو گئی ہے پریشان حال پھرے گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، ایک نیکی کا وزن زیادہ ہو گیا تو تمہارا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اب ایک نیکی کا وزن کم ہے کیونکہ قیامت کے دن گنتی نہیں ہوگی، اس دن وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ دیکھا جائے گا کہ حج ہے، اتنی بڑی اب عبادت ہے حج، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ ہوا ہو۔ اگر اخلاص کی کمی ہوئی تو، نیت کی کمی ہوئی تو، صدقہ و خیرات بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں،
بعض لوگوں کے وہ بھی ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ ہوا ہو۔ وہ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ بڑے بڑے لوگ اکثر دکھاوے کی غرض سے کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ دکھاوے کی غرض سے، خود کو نیک بنانے کی غرض سے، نیک بنا کر لوگوں کو دکھانے کی غرض سے یہ اعمال کرتے ہیں تو یہ بے سود ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر نیت کتنی ہے۔ اب اللہ جب کہے گا کہ ایک نیکی لے آ، تو وہ ایک ایک آدمی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو ماں کہے گی میں نہیں دیتی، میرے پاس تو خود کم ہے۔ کہ قیامت کے دن کا حال آپ کو بتایا جا رہا ہے، جب آپ نے یہ سنا ہوگا یقیناً کہ خونی رشتے بھی اس طرح ہو جائیں گے جیسا کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ باپ بھی انکار کر دے گا، بہن بھائی بھی، کوئی بھی اپنی نیکی نہیں دے گا۔ اب وہ ساروں سے پریشان ہو کر، مایوس ہو کر جائے گا اور اپنے منہ پر یوں انگلی رکھے گا، اپنے لبوں پر، جو پریشانی میں اکثر اوقات رکھ لیتے ہیں ہم کبھی کبھی، اس طرح رکھے گا، اتنا پریشان ہوگا کہ وہ انگلی کھائے گا اور پھر پورا ہاتھ کھا جائے گا اپنا، کاٹ کر، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ یہاں آپ لوگ دیکھیں ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں نا، اپنی جان کو ختم کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو گولیاں مار رہے ہیں، گندم کی گولیاں کھائی جاتی ہیں، دریا میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں قیامت والے دن وہ اپنا پورا ہاتھ کھا جائے گا ٹینشن میں۔ اتنے میں ایک بندہ اس کے پاس سے گزرے گا، تو یہ تو دنیا کا ڈپریشن ہوتا ہے نا، جس میں اپنی جان کو ختم کر لیا جاتا ہے۔ وہ تو آخرت کا ڈپریشن ہوگا، ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگی کہ آگے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، میں کیا کروں؟ تو اب وہ بندہ پریشان حال کھڑا ہوگا، اس کے سامنے سے ایک بندہ گزرے گا، کہے گا کیوں بھائی، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ تو وہ کہے گا بس تمہیں کیا بتاؤں، سب نے چھوڑ دیا ہے، اب تو دوزخ ہے، اب میرا فیصلہ اللہ کی طرف سے دوزخ ہی ہے۔ کہا کیا ٹینشن ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بس ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی اگر مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ لے، میرے پاس سے ایک نیکی لے لے، تیرا بیڑا تو پار ہو جائے گا، میرے پاس تو پوری زندگی کی جو کمائی ہے ٹوٹلی بس یہ ایک نیکی ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں، میرے تو اتنے برے اعمال ہیں، حالانکہ میں نے حج بھی کیے تھے، عمرے بھی کیے تھے، لیکن میرے اعمال میں اخلاص نکلا ہی نہیں ہے، عبادات میں دکھاوا نکل آیا ہے، خلوص نہیں نکلا، رب کے لیے عبادت نہیں نکلی، لوگوں کے لیے نکل آئی۔ اب میرے پاس تو یہ ایک ہی نیکی ہے جو خالص ہے، اب یہ تو لے لے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ ایک نیکی سے ایسے خوش ہوگا، ایسے اچھلے گا، چھلانگے لگائے گا۔ آپ یہاں سے سوچیں ایک نیکی کی قدر و منزلت۔ اللہ پوچھیں گے کس سے نیکی لی ہے؟ کہے گا کہ جی ایک بندہ ہے، اس نے مجھے نیکی دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے جاؤ اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے اسے کیوں دی نیکی؟ کہے گا کہ جی ایک ہی نیکی تھی میرے پاس، میرے تو کسی کام کی نہیں تھی، تو میں نے سوچا چلو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ آج تو اتنا سخی بن رہا ہے، کیا تو مجھ سے بھی بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک نیکی دو بندوں کی جنت کا باعث بنی، ایک نیکی کی کتنی قدر ہے، اور آپ کو آج یہ عمل کرنے سے کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، رزق کیسے ملے گا وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں پتہ چلے گا۔ تو آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، 1,00,000 جمعے کا دن ہے، یہ عمل کرنے سے آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے
اور خالی صرف اور صرف کیا آپ ہی کو نہیں مل رہی ہے 1,00,000 نیکیاں، آپ کی والدہ کو بھی مل رہی ہیں، آپ کی والدہ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اور خالی والدہ ہی کو نہیں مل رہی، حدیث کے الفاظ میں آپ کے والد کو بھی 12,000 نیکیاں مل جائیں گی، چاہے آپ کے والد حیات ہیں چاہے آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، 12,000 نیکیاں آپ کے والد کو بھی مل جائیں گی، 12,000 نیکیاں آپ کی والدہ کو مل جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ رزق میں کیسے اضافہ ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ چھوٹا سا جملہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 12,000 والد کے نامہ اعمال میں، 12,000 والدہ کے نامہ اعمال میں۔ گویا کہ والدین کو تحفہ دے دیا نا آپ نے ہر ہفتے جمعے کے دن، جب اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہے، اِیصال ثواب انہیں کر دیں، نذرانہ کر دیں، تو قیامت کے دن آپ والدین کے نافرمانوں میں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، زندگی میں بھی ان کی خدمت کرتا ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والدین کی خدمت کی وجہ سے ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، وہ بندہ کبھی بدحال نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی نہ جانے کیوں کر رہا ہے، حالانکہ بڑے ہی اوسطاً جو ہیں ان کا وہ جو ذہانت کا لیول ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسرے کی نسبت، ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اس میں تو عقل بھی نہیں ہے، کاروبار اس کا ہے کہ پھلے پھولے ہی جا رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، وہ والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعا کی کتنی اہمیت ہے، میرا خیال ہے یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ذی ہوش انسان جو ہے جانتا ہوگا، بخوبی جانتا ہوگا۔ تو والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اضافہ کرے گا۔ تسبیح پر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے آپ نے، کس قدر بابرکت کلمات ہیں یہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑا مختصر جملہ ہے حدیث کا، بہت مختصر جملہ ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو 1,24,000 نیکیاں آپ کے اعمال میں آ جائیں گی، کیونکہ جو والدین کو ملیں گی 24,000 نیکیاں، یعنی 12,000 والد کو 12,000 والدہ کو، وہ بھی تو آپ کو ملیں گی نا، کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ دعا کریں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو اپنی ہفتہ وار روٹین بھی بنا لیں، اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، صرف اور صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اور جمعے کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن اسے کیا جائے، اسے اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ وظیفہ حیات جانتے ہیں آپ لوگ؟ پوری زندگی کا وظیفہ، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ جمعے کی نماز جیسے ہی آپ اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں، چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ یہ ایک تسبیح بس پڑھ لیں، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس قدر بابرکت جملہ ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ صرف اس ویڈیو میں ہی نہیں، اکثر انٹرنیٹ پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس کے متعلق، تو کوشش کیجئے کہ آپ یہ لازمی کریں۔ کل جمعۃ المبارک ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں خیریت و سلامتی کے ساتھ داخل کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کریں جس سے والدین راضی ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ رکھیں، آپ یقین رکھیں کہ والدین آپ کو کبھی بھی کچھ غلط نہیں کہیں گے۔ جب آپ یہ جمعے والے دن تسبیح کریں گے، آپ کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کہ بے شک آپ نے کہیں نہ کہیں تو ضرور پڑھا ہوگا، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ سب بہنیں جتنی بھی دیکھ رہی ہیں، اولاد کے حاجت مند بہنیں ہیں اور نیک اولاد نرینہ چاہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جھولیاں بھر دے آنے والے سال میں خیریت و سلامتی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔